اس کے بعد جملہ ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے، اس طرح بھی سوال کرتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے الی این یؤدی ھذا الطریق، الی این یؤدی ھذا الطریق، الی این یؤدی یہ کہاں جاتا ہے، ھذا الطریق راستہ، الی این یؤدی ھذا الطریق یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ تمام صاحبان کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ پڑھنے جا رہے ہیں روزمرہ استعمال ہونے والے عربی جملے و کلمات کا سبجیکٹ۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ کلاسیکل عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے اسی چینل پر کئی سبجیکٹ چل رہے ہیں۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر ہر سبجیکٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ عربی میں راستہ کیسے معلوم کریں، یعنی جب آپ عرب ممالک میں ہوتے ہیں اور آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے اور اس جگہ کا راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو آپ عربی میں سوال کیسے کریں کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے یا میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تو عربی میں سوال کیسے کریں اسی کے بارے میں آج آپ کو سکھایا جائے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خصوصی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی کلاسیکل عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیں اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے میں بازار کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں بازار کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ اس کو عربی میں کہیں گے کیف اصل الی السوق، کیف اصل الی السوق، کیف اصل میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، الی السوق بازار۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ہاسپٹل کیسے پہنچ سکتا ہوں تو یہاں الی السوق، السوق کی جگہ ہاسپٹل کی عربی لگا دیجئے، یعنی المستشفى لگا دیجئے اور اس طرح جملہ بنا لیجئے کیف اصل الی المستشفى، کیف اصل الی المستشفى میں ہاسپٹل کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ تو آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں اس جگہ کا نام السوق کی جگہ لگا دیجئے، یعنی اس کی عربی السوق کی جگہ لگا دیجئے اور کیف اصل الی کو اس کے ساتھ لگا کے استعمال کر لیجئے۔ مثال کے طور پر جیسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں مسجد کیسے پہنچ سکتا ہوں تو السوق کی جگہ مسجد لگا دیجئے اور ایسے کہیں گے کیف اصل الی المسجد میں مسجد کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے میں ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں، میں ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں۔ اس کو عربی میں کہیں گے اريد ان اذهب الى المستشفى، اريد ان اذهب الى المستشفى، اريد ان اذهب میں جانا چاہتا ہوں الى المستشفى ہاسپٹل یعنی ہسپتال، میں ہسپتال جانا چاہتا ہوں، اريد ان اذهب الى المستشفى۔ اب دیکھو پچھلے والے جملے میں تھا کہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، یہاں ہے میں جانا چاہتا ہوں، تو طرح طرح کی تعبیریں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں تو اريد ان اذهب لگائیں گے اور الی کے آگے جہاں بھی جانا چاہتے ہیں تو وہاں کا نام لگا دیں گے۔ جیسے ہم کہیں گے میں ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں تو کہیں گے اريد ان اذهب الى المستشفى، اور اگر کہیں گے کہ میں ایئرپورٹ جانا چاہتا ہوں تو اس کو ایسے کہیں گے المستشفى کی جگہ المطار لگا دیں گے اور اس طرح کہیں گے اريد ان اذهب الى المطار، الى المطار میں ایئرپورٹ جانا چاہتا ہوں، یا میں مسجد جانا چاہتا ہوں اريد ان اذهب الى المسجد، تو الی کے آگے المسجد لگا دیں گے، الی المسجد میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ تو جب جانا چاہتا ہوں کہنا چاہیں گے تو اس کے لیے اريد ان اذهب استعمال کریں گے، اور جب ہم اس طرح کہیں گے کہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں تو اس کے لیے کیف اصل کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جملہ ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے، اس طرح بھی سوال کرتے ہیں تو اس کو عربی میں کہیں گے الی این یؤدی ھذا الطریق، الی این یؤدی ھذا الطریق، الی این یؤدی یہ کہاں جاتا ہے، ھذا الطریق راستہ، الی این یؤدی ھذا الطریق یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے ریلوے اسٹیشن کا راستہ کون سا ہے، ریلوے اسٹیشن کا راستہ کون سا ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے ما هو الطریق الى محطة السکة الحدیدیہ، ما هو الطریق الى محطة السکة الحدیدیہ، ما هو الطریق راستہ کون سا ہے، الى محطة السکة الحدیدیہ ریلوے اسٹیشن کا۔ ریلوے السکة الحدیدیہ کہتے ہیں ریلوے کو اور محطتن کہتے ہیں اسٹیشن کو۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹ کا راستہ کون ہے تو ما هو الطریق اور الی کے آگے آپ کیا ہے ایئرپورٹ کی عربی لگا دیں گے، یعنی الی المطار، المطار کو کیا ہے یہاں محطة السکة الحدیدیہ کو ہٹا کے المطار کہیں گے اور اس طرح کہیں گے ما هو الطریق الی المطار،
تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایئرپورٹ کا راستہ کون سا ہے۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بس اسٹاپ کا راستہ کون سا ہے تو محطۃ السکۃ الحدیدیہ کو ہٹا کر یہاں پہ لگا دیں گے محطۃ الحافلات، اور اس طرح کہیں گے ما هو الطریق الی محطۃ الحافلات، ما هو الطریق الی محطۃ الحافلات، بس اسٹاپ کا راستہ کون سا ہے۔ تو جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس جگہ کے عربی جو ہے یہاں پہ الی کے آگے لگا دیں گے اور ما هو الطریق الی کو لگا کے جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے کہ مسجد کتنی دور ہے، مسجد کتنی دور ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے ما ہی المسافۃ الی المسجد، ما ہی المسافۃ الی المسجد، مسجد کتنی دور ہے۔ تو دور کا ترجمہ ہو رہا ہے المسافہ کا، المسافہ کے معنی دور، یعنی کتنی مسافت ہے، مسجد تک کتنی مسافت ہے، لیکن کہیں گے اس طرح کہ مسجد کتنی دور ہے۔ تو اردو میں اسی طرح بولتے تو اس کو عربی میں یہی کہیں ما ہی المسافۃ الی المسجد۔ اب اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بازار کتنی دور ہے تو المسجد کی جگہ السوق لگا دیجئے، یعنی مارکیٹ کتنی دور ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے ما ہی المسافۃ الی السوق، ما ہی المسافۃ الی السوق، کہ بازار کتنی دور ہے، مارکیٹ کتنی دور ہے۔ تو اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا یہاں پہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاسپٹل کتنی دور ہے تو ما ہی المسافۃ الی المستشفیٰ، تو الی کے آگے آپ کیا ہے اس لفظ کی عربی لگا دیں جہاں جس جگہ کی آپ مسافت معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جملہ آپ کیا ہے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے کہ سیدھے جائیے، سیدھے جائیے، تو اس کو عربی میں کہیں گے اذهب الی الامام، اذهب جائیے الی الامام، سیدھے، اذهب الی الامام، سیدھے جائیے۔ اس کے بعد جملہ ہے اس راستے سے جائیے، اس راستے سے جائیے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اذهب من هذا الطریق، اذهب من هذا الطریق، اذهب من هذا الطریق، اس راستے سے جائیے۔ اس کے بعد جملہ ہے چوراہے کی طرف جائیے، چوراہے کی طرف جائیے، اس کو عربی میں کہیں گے اذهب الى التقاطع، اذهب الى التقاطع، اذهب الى التقاطع، چوراہے کی طرف جائیے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو اکثر کیا ہے جب ہم کہیں جانے کا راستہ پوچھتے ہیں تو لوگ ہم کو کیا ہے اس طریقے سے بتاتے ہیں، تو ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جملہ ہے کہ برائے مہربانی ہاسپٹل کہاں ہے، برائے مہربانی ہاسپٹل کہاں ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے من فضلک این المستشفیٰ۔ من فضلک کے معنی ہوتا ہے کہ برائے مہربانی، یہ آپ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے پوچھ سکتے ہیں من فضلک الی این یؤدی ھذا الطریق، برائے مہربانی یہ راستہ کہاں جاتا ہے، یعنی برائے مہربانی بتلائیے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ من فضلک کیف اصل الی السوق، برائے مہربانی میں بازار کیسے پہنچ سکتا ہوں، یعنی آپ برائے مہربانی بتا دیں کہ میں بازار کیسے پہنچ سکتا ہوں، تو من فضلک کو آپ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو جملہ دیا گیا ہے من فضلک این المستشفیٰ، برائے مہربانی ہاسپٹل کہاں ہے، تو این المستشفیٰ ہاسپٹل کہاں ہے۔ اور اگر آپ کوئی اور جگہ پوچھنا چاہتے ہیں جیسے مارکیٹ کہاں ہے تو این السوق، اور ایئرپورٹ کہاں ہے این المطار، تو اینا کے آگے جس جگہ کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کی عربی لگا دیجئے اور کیا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے میں بس اسٹاپ کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں بس اسٹاپ کیسے پہنچ سکتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے کیف اصل الی محطۃ الحافلات، کیف اصل الی محطۃ الحافلات، میں بس اسٹاپ کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ محطۃ الحافلات کہتے ہیں بس اسٹاپ کو۔ اس کے بعد جملہ ہے میں ایئرپورٹ کیسے جاؤں، میں ایئرپورٹ کیسے جاؤں، اس طرح بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ کیسے جاؤں، تو اس کو عربی میں کہیں گے کیف اذهب الی المطار، کیف اذهب میں کیسے جاؤں، الی المطار ایئرپورٹ، میں ایئرپورٹ کیسے جاؤں، کیف اذهب الی المطار، یا میں کیا ہے ریلوے اسٹیشن کیسے جاؤں، تو کیف اذهب الی کے آگے المطار کو ہٹا کے محطۃ السکۃ الحدیدیہ لگا دیں گے، ایسے کہیں گے کیف اذهب الی محطۃ السکۃ الحدیدیہ، کیف اذهب الی محطۃ السکۃ الحدیدیہ، میں ریلوے اسٹیشن کیسے جاؤں، تو آپ کیا ہے کیسے جاؤں کے لیے کیا ہے کیف اذهب استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا یہاں قریب میں کوئی ہاسپٹل ہے، کیا یہاں قریب میں کوئی ہاسپٹل ہے، اس کو عربی میں کہیں گے هل توجد مستشفى قریبا من هنا، هل توجد مستشفى قریبا من هنا، کیا یہاں قریب میں کوئی ہاسپٹل ہے۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہاں قریب میں کوئی مارکیٹ ہے تو اس کو مستشفى کی جگہ سوق لگا دیں گے، ایسے کہیں گے هل توجد سوق قریبا من هنا، هل توجد سوق قریبا من هنا، کیا یہاں قریب میں کوئی مارکیٹ ہے۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا قریب میں یہاں کوئی مسجد ہے تو اس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں هل توجد مسجد قریبا من هنا، هل توجد مسجد قریبا من هنا، کیا یہاں قریب میں کوئی مسجد ہے۔ تو جس جگہ کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں مستشفیٰ کی جگہ اس کا عربی نام لگا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو عربی میں کچھ جملے دیے گئے ہیں،
آپ کو جب بھی راستہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ ان کو کیا ہے زبانی یاد کر لیں اور وہاں پر ان کو استعمال کریں. اس کے ذریعے آپ کو عربی بول چال میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.